بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ویلکم ٹو اے ایس ناولز ان۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ پیش خدمت ہے ناول آب حیات کی قسط نمبر 26۔ ورلڈ بینک کو آپ پر فخر ہے۔ اس کے ساتھ ہی استقبالی کلمات کی ادائی کے بعد صدر کے منہ سے نکلنے والے پہلے جملے کو سن کر سالار سکندر کا دل کہے مار کر ہنسنے کو چاہا تھا۔ اسے سکندر عثمان یاد آئے تھے۔ اس کے بچپن میں اسکول میں اس کے ٹیچرز سے ملتے ہوئے وہ اپنی اس 5ویں خبیث اولاد کی عزت انہی الفاظ میں کرتے تھے، کیونکہ سائیکیٹرسٹ نے انہیں سختی سے سمجھایا تھا کہ ان کے ملامتی جملے ان کے اس غیر معمولی ذہین بیٹے کے دماغ اور نفسیات پر برے اثرات چھوڑ سکتے ہیں، اور اپنی اس 5ویں اولاد کے کارناموں پر جلنے کوڑنے کے باوجود آئی لو یو کہتے تھے، اور آئی ایم پراؤڈ آف یو بھی۔ ورلڈ بینک کا صدر سالار سکندر کا باپ نہیں تھا مگر امریکہ تھا، اور اس وقت اگر بینک کے صدر کو اپنے عہدے کے لالے پڑے ہوئے تھے تو امریکہ کو افریقہ میں اپنے مفادات اور اس ساکھ کے جس اچھی ساکھ کا اسے وہم تھا۔ سالار سکندر انہیں اس وقت وہ مسیحا لگ رہا تھا جو سب کچھ کر سکتا تھا، کم از کم افریقہ میں۔ پریزیڈنٹ کے جملے پر بورڈ روم کے لوگوں نے تالیاں بجائی تھی، یوں جیسے وہ پریزیڈنٹ کی تعریف کی تائید کر رہے ہوں۔ سالار نے شکریہ ادا کیا تھا اور پریزیڈنٹ کی سیٹ سنبھالنے کے بعد سب لوگوں کی طرح اپنی سیٹ پر بیٹھ گیا تھا۔ پریزیڈنٹ نے کانگو کی صورتحال سے گفتگو کا آغاز کیا تھا اور وہاں ورلڈ بینک کے ملازمین پر ہونے والے حملوں میں زخمی اور مارے جانے والے لوگوں کے لیے 1 منٹ کی خاموشی اختیار کی تھی۔ اس کے بعد پیٹر سباکا کو شاندار خراج عقیدت پیش کیا تھا چند جملوں میں، اور پھر وہ سالار سکندر کی رپورٹ پر آ گیا تھا جو بینک کے بورڈ آف گورنرز نے پڑھ لی تھی۔ نہ صرف پڑھ لی تھی بلکہ اس رپورٹ کی تمام سفارشات کو مانتے ہوئے ایک انکوائری کمیشن تشکیل دیا گیا تھا جو اس پروجیکٹ کو وقتی طور پر معطل کرتے ہوئے نئے سرے سے اس کا جائزہ لے گا۔ سالار سکندر نہ حیران ہوا تھا نہ متاثر۔ اسے اندازہ تھا کہ ورلڈ بینک اس سے کم میں کانگو میں دوبارہ داخل نہیں ہو سکتا تھا۔ انہیں وہ پروجیکٹ اب ان حالات میں ختم کرنا ہی تھا، اور اگر وہ یہ ظاہر کر رہے تھے کہ بورڈ آف گورنرز نے وہ رپورٹ اب پڑھی تھی اور اس کو فوری طور پر متفقہ طور پر منظور کر لیا تھا تو ان کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی چارہ ہی نہیں تھا۔ یہ نقصان کو کنٹرول کرنے کے لیے اختیار کی جانے والی CIA کی حکمت عملی کا پہلا حصہ تھا۔ یہ پینڈورا باکس ان کی وجہ سے کھلا تھا، اب اس کو انہی نے بند کرنا تھا۔ وہ جس جارحیت کو بہترین حکمت عملی مان کر چلے تھے ناکام ہو گئی تھی، تو انہیں اب بیک فٹ پر رہ کر دفاعی حکمت عملی اختیار کرنی پڑ رہی تھی۔ سالار سکندر خاموشی سے پریزیڈنٹ کی گفتگو سنتا رہا تھا۔ اس نے اپنی گفتگو کے اختتام پر سالار سکندر کو دی جانے والی نئی ذمہ داریوں کا اعلان کیا تھا۔ بورڈ روم میں بجتی ہوئی تالیوں میں وہ بے تاثر چہرے کے ساتھ اپنی بے وقت خدمات کے سلسلے میں ملنے والی اہم ترین عہدے کی قدر و قیمت کا اندازہ لگا رہا تھا۔ اس کی پریزنٹیشن جو اس نے کچھ دن پہلے اسی بورڈ روم میں پیش کرنے کے بھی کئی ماہ پہلے ورلڈ بینک کو بھیجی تھی اور جس پر اسے خاموشی سے رپورٹ واپس لینے یا عہدہ چھوڑ دینے کی پیشکش دی گئی یا عہدہ چھوڑ دینے کی دھمکی دی گئی تھی، اب بورڈ روم میں دوبارہ چلائی جا رہی تھی، اور بورڈ روم میں بیٹھا ہوا ہر شخص اس رپورٹ میں پیش کیے جانے والے حقائق اور سلائیڈز کو دیکھ کر یوں حیران و مضطرب نظر آنے کی کوشش کر رہا تھا جیسے وہ زندگی میں پہلی بار اس رپورٹ سے اور اس رپورٹ کے اندر پیش کیے جانے والے حقائق سے متعارف ہو رہا ہو۔ اگر وہ ایکٹرز تھے تو کسی 3rd کلاس تھیٹر کمپنی کے، اور اگر منافق تھے تو اعلیٰ معیار کے۔ سالار کو وہاں بیٹھے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ دنیا کے طاقتور ترین مالیاتی ادارے کے ہیڈ کوارٹر میں نہیں بلکہ کسی گھٹیا تھیٹر میں چلنے والے مزاحیہ ڈرامے کے سامنے بیٹھا ہے جس میں ہر ایکٹر اوور ایکٹنگ کر رہا تھا اور مشین میں ریکارڈ کہے اور تالیاں ہر جملے اور ایکسپریشن پر بج بج کر اسے ماسٹر پیس ثابت کرنے پر تلے تھے۔ میں صدر اور بورڈ روم میں موجود تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے یہاں آنے کا موقع دیا۔ مجھے بہت خوشی ہے کہ اس رپورٹ کو بنیاد بناتے ہوئے اس میں پیش کی جانے والی تمام سفارشات کو مان لیا گیا ہے۔ مجھے امید ہے کہ اس قدم کے اٹھانے سے ورلڈ بینک کو ایک بار پھر کانگو میں اپنی ساکھ بحال کرنے میں مدد ملے گی۔ میٹنگ پر سالار سکندر کو بات کرنے کے لیے کہا گیا تھا اور اس نے بہت مختصر بات کی تھی، ٹو دا پوائنٹ، فارمل، پروفیشنل، جذباتیت کے بغیر، اور اسی دو ٹوک انداز میں جس کے لیے وہ مشہور تھا۔ میں شکر گزار ہوں کہ ورلڈ بینک اور بورڈ آف گورنرز نے مجھے نائب صدر کے لیے منتخب کیا، لیکن میں اپنی ذاتی مصروفیات کی وجہ سے یہ عہدہ نہیں سنبھال پاؤں گا۔ مجھے یقین ہے ورلڈ بینک کی ٹیم میں
اس عہدے کے لیے مجھ سے زیادہ موزوں لوگ موجود ہیں۔ صدر نے اس کے آخری جملے پر بے چینی سے اپنی نشست پر پہلو بدلا۔ اسے توقع تھی، اور صرف اسے نہیں، انہیں توقع تھی کہ سالار سکندر کا جواب اس آفر پر کیا آئے گا، لیکن اس کے باوجود اسے بے چینی ہوئی تھی۔ اس وقت انہیں اپنی ساکھ بچانا تھی، اور یہ کام اس وقت سالار ہی کر سکتا تھا۔ وہ میٹنگ اس کے بعد 2-3 منٹ کے اندر ختم ہو گئی، اور اس کے بعد سالار سکندر ورلڈ بینک کے صدر سے اکیلے میں ملا تھا۔ وہاں کا ماحول الگ تھا، جو باتیں ہوئی تھیں وہ بھی کچھ اور تھیں۔ مجھے اپنے کمرے سے چوری ہونے والی تمام چیزیں چاہیے، لیپ ٹاپ، ٹریول ڈاکومنٹس، میرے باقی ڈاکومنٹس۔ سالار سکندر نے اس کمرے میں میٹنگ کے شروع میں ہی ایجنڈا سیٹ کیا تھا۔ اب اس کا کچھ بھی داؤ پر نہیں لگا تھا، اور وہ باتیں منوانے ہی آیا تھا۔ آپ کے کمرے سے چوری ہو جانے والی چیزوں سے ورلڈ بینک کا کیا تعلق؟ صدر نے انجان بننے کی پہلی اور آخری کوشش کی تھی۔ سالار نے بات کاٹ دی تھی۔ اگر میری چیزیں نہیں مل سکتی تو پھر مجھے کسی بھی ایشو پر بات کرنے کے لیے یہاں نہیں بیٹھنا۔ صدر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے دیکھتا رہا، پھر اس نے لہجہ نرم رکھتے ہوئے جیسے اسے چمکارا، میں ہدایات جاری کرتا ہوں کہ فوری طور پر آپ کے نقصان کی تلافی کی جائے اور آپ کے ڈاکومنٹس کا متبادل۔ سالار نے اسی اکھڑ پن سے اس کی بات کاٹی تھی۔ مجھے اپنی چیزیں چاہیے، نہ نقصان کی تلافی چاہیے، نہ کوئی متبادل۔ مجھے اپنے اوریجنل ڈاکومنٹس چاہیے۔ خاموشی کے ایک لمبے وقفے کے بعد صدر نے ہتھیار ڈالے اور کہا، ٹھیک ہے، مل جائیں گے، لیکن ورلڈ بینک اور امریکہ کو کانگو میں آپ کی ضرورت ہے۔ ایک شرط اس نے منوائی تھی، ایک شرط انہوں نے رکھ دی تھی۔ میں کسی کی کٹ پتلی بن کر کانگو میں وہاں کے انسانوں کا استعمال نہیں کر سکتا، نہ کروں گا، اس نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ اب کانگو میں جا کر وہ کریں جو آپ کرنا چاہتے ہیں، صدر نے کہا۔ میں بندے ہاتھوں کے ساتھ کہیں کچھ نہیں کر سکتا۔ نائب صدر کے طور پر آپ کو لامحدود پاورز دیے جائیں گے اور فوری طور پر مطلع کر دیا جائے گا۔ آپ اس پروجیکٹ کو روکنا چاہتے ہیں یا وہاں چلنے والے کسی بھی پروجیکٹ کو، آپ کو ہیڈ کوارٹر کی منظوری کی ضرورت نہیں۔ آپ کو اختیار دیا جائے گا کہ آپ یہ فیصلہ خود کر سکیں گے۔ چند لمحوں تک سالار بول نہیں سکا۔ یہ جال تھا تو پکا تھا، جھانسا تھا تو اچھا۔ وہ ماتھے پر بلوں کے ساتھ ہونٹ کاٹتا میز کے دوسری طرف بیٹھے اس شخص کو دیکھتا رہا جس کی کرسی کسی بھی وقت جانے والی تھی، اور یہ اندازہ صرف صدر ہی کو نہیں، سب کو تھا۔ مگر وہ ایک باعزت راستہ چاہتا تھا، لاتیں کھا کر جانے کی بجائے باتوں کے ذریعے جانا چاہتا تھا۔ جتنے اختیارات آپ مجھے دے کر کانگو میں بھیجنا چاہتے ہیں، اتنے اختیارات آپ کسی کو بھی دے کر کانگو بھیج دے، وہ صورتحال سنبھال لے گا۔ سالار نے کچھ لمحے خاموشی کے بعد کہا، ایشو اختیارات کا نہیں، نیت کا ہے۔ تم افریقہ میں جو کرنا چاہتے ہو کوئی دوسرا نہیں کرنا چاہے گا۔ سالار اس شخص کا چہرہ دیکھتا رہا۔ کچھ وقت لو، سوچو، پھر فیصلہ کرو۔ اسے قید کر کے آزاد کیا گیا تھا۔ اس نے واپسی پر بھی میڈیا سے بات نہیں کی۔ الجھن تھی کہ اور بڑھی تھی، گھٹن تھی کہ سوا ہوئی تھی۔ واپسی کا راستہ بھی اس لیموزین کے کانٹوں پر طے ہوا تھا۔ ہوٹل میں واپس آتے ہی اس نے کمرے میں ٹی وی پر نہ صرف ورلڈ بینک ہیڈ کوارٹر جاتے اپنی فوٹیج دیکھ لی تھی، بلکہ نیوز چینلز پر اپنی تعیناتی کی بریکنگ نیوز بھی دیکھ لی تھی۔ وہ اس کے لیے انکار مشکل سے مشکل ترین بنا رہے تھے، جال کی ڈوریاں کستے جا رہے تھے۔ اس کا سیل فون منٹوں میں مبارکباد کے پیغامات اور کالز سے بجنے لگا تھا۔ پہلے اس فون کا نہ بجنا قیامت تھا، اور اب بج چلے جانا قیامت، اور اب بچ چلے جانا عذاب۔ اور اس سب کے بیچوں بیچ اس نے امامہ کو کال کی تھی، یہ جاننے کے باوجود یہ خبر اس تک بھی پہنچ گئی ہوگی۔ اس کا رد عمل کیا ہو سکتا تھا؟ اسے یاد تھا، اس نے امامہ کے ساتھ پہلے عمرے کے بعد اس سے وعدہ کیا تھا کہ وہ بینک کی ملازمت چھوڑ دے گا۔ نوکری اس کے لیے مسئلہ نہیں تھی، وہ نوکری کہیں بھی کبھی بھی حاصل کر سکتا تھا، مگر اس سے پہلے اس نے کبھی یہ غور نہیں کیا تھا کہ وہ جن جگہوں پر کام کرتا رہا تھا وہ بلا واسطہ یا بالواسطہ سود سے منسلک رہے تھے۔ بڑے بڑے مالیاتی ادارے، آرگنائزیشنز، وہ سب جو دنیا کی اکنامک پلس چلاتے تھے، وہ سود کے خون سے ہی چلاتے تھے۔ فلاحی کام ہو یا سماجی ذمہ داری، پر خیرات کا راستہ بھی وہیں سے نکلتا تھا، اور سالار سکندر اس سب کا حصہ تھا۔ اس بین الاقوامی مالیاتی نظام کا ایک پرزہ تھا جو سود کے پیسے سے چل رہا تھا۔ وہ یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ اسے احکامات کا علم نہیں تھا، وہ یہ اعتراف کرتا تھا اسے تمام حدود کا پتہ تھا، اور وہ حدود توڑنے کا گناہ گار چلا رہا تھا۔ زندگی میں بہت دفعہ رزق ہمیں مجبور کر دیتا ہے کہ ہم کھانے والے پیٹ کا سوچیں، کمانے والے ہاتھ کا نہیں۔ سالار کو رزق کی مجبوری نہیں تھی، مگر کامیابی کی بھوک ضرور تھی، احساس کے بغیر۔ امامہ نے پہلی دفعہ بڑی ڈھٹائی سے اس شیشے کے گھر کو توڑا تھا جو اس نے اپنے گرد بنایا تھا۔
اسے وہ عکس دیکھنے پر مجبور کیا تھا جسے وہ اپنا نہیں مانتا تھا۔ وہ اعتراف نہیں کرتا تھا لیکن شرمسار ہو گیا تھا، پریشان بھی۔ لیکن پھر اسے یہ اطمینان تھا کہ اس کا بینک کے ساتھ کانٹریکٹ ختم ہو رہا تھا اور وہ اسے دوبارہ رینیو نہیں کرے گا۔ امریکہ جا کر اس نے پی ایچ ڈی کے ساتھ جس مالیاتی ادارے میں جز وقتی اکانومسٹ کی نوکری کی تھی وہ کوئی انویسٹمنٹ بینک نہیں تھا، لیکن کہیں نہ کہیں وہ بھی سود کے کاروبار سے مبرا نہیں تھا۔ لیکن سالار اپنے آپ کو یہ تسلی دلاتا تھا کہ وہ وہاں ایک اکانومسٹ کے طور پر کام کر رہا ہے، وہ ادارہ اس سے سود سے منسلک کوئی کام نہیں لے رہا۔ مگر ضمیر کہیں نہ کہیں ایک سوئی اسے چبھوتا رہتا تھا۔ اس کی تنخواہ وہیں سے آتی تھی جہاں سود کا منافع آتا تھا۔ ورلڈ بینک کو جوائن کرنے کے فیصلے سے امامہ خوش نہیں تھی۔ اس کا اعتراض وہی تھا اور وہیں تھا، تم بے شک ورلڈ بینک کے پروجیکٹس سے منسلک ہو رہے ہو، لیکن ورلڈ بینک کرتا تو سود کا کاروبار ہی ہے نا، چھوٹے بینک افراد کا استعمال کرتے ہیں۔ ورلڈ بینک قوموں کا، تم مجھے بتاؤ فرق کیا ہوا؟ آسان قرضہ، سستا قرضہ، لانگ ٹرم قرضہ، شارٹ ٹرم قرضہ، آسان شرائط کا قرضہ۔ کوئی ایسا قرضہ ہے ورلڈ بینک کے پاس جس پر وہ سود نہ لیتا ہو؟ اس نے سالار کے ساتھ بحث کی تھی۔ جبریل ابھی 1 سال کا تھا۔ سالار کو لگا تھا زندگی یکدم پرسکون ہونے لگی ہے، ایک خوشحال خاندان۔ زندگی کا وہ فیز جو وسیم اور سعد کی حادثاتی موت کے بعد امامہ کے ڈپریشن اور پاکستان چلے جانے کے بعد شروع ہوا تھا، وہ آہستہ آہستہ ہی صحیح لیکن ختم ہوتا چلا گیا تھا۔ اور تب جو موقع سالار کو ورلڈ بینک کی صورت میں ملا تھا وہ اس کے تجربے اور عمر کے حساب سے بہت شاندار تھا۔ وہ امامہ کے اعتراضات پر بے حد ناراض ہوا تھا۔ اگر ہم اسی طرح ایک ایک چیز میں مین میخ نکالتے رہیں گے تو پھر اس معاشرے اور سسٹم میں تو کہیں بھی کام نہیں کر سکیں گے، کیونکہ یہ تو پورا معاشرہ سود پر کھڑا ہے اور وہ ہمارے لیے اپنے سسٹم کو نہیں بدلیں گے۔ اس نے امامہ کو سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ پھر تو ہمیں حلال کھانے کی کوشش بھی ترک کر دینی چاہیے۔ پھر تم سپر سٹور میں ڈبوں پر ان کی اجزاء کیوں چیک کرتے رہتے ہو؟ بس یہ سمجھ کر کھا لیں یہ سب کچھ کہ یہ ہمارا نہیں، ان کا معاشرہ ہے اور وہ اپنے سپر سٹور میں جو چیزیں رکھیں گے وہ انہیں پسند ہے۔ امامہ نے چند لمحوں کے لیے اسے لاجواب کر دیا تھا۔ وہ بحث جاری رکھنے کی بجائے وہاں سے اٹھ کھڑا ہوا تھا، لیکن امامہ کے ناخوش ہونے کے باوجود اس نے ورلڈ بینک جوائن کر لیا تھا۔ اور ورلڈ بینک جوائن کرنے کے بعد اس کا پہلا کام یہ تھا کہ اس نے اپنا اگریمنٹ اور جاب پروفائل کے کاغذات امامہ کو زبردستی پڑھ کر سنائے تھے۔ اس نے سب کچھ سننے کے بعد ان پیپرز کو واپس لفافے میں ڈال کر اسے دیتے ہوئے کہا تھا، تم سود کے پیسے سے انسانیت کی خدمت اور بہتری کے خواب دیکھ رہے ہو اور تمہیں لگتا ہے کہ اس میں فلاح ہے؟ نہیں ہے۔ سود کا ثمر انسانوں کی زندگی بدل سکتا ہے مگر تباہی میں، بہتری میں نہیں۔ اس کی سوئی جہاں اٹکی تھی وہیں اٹکی رہی تھی۔ امامہ ضدی تھی، سالار کو اس کا اندازہ تھا۔ وہ خود بھی ضدی تھا لیکن اس کی ضد کبھی ایک دوسرے کے مقابل نہیں آئی تھی۔ کہیں نہ کہیں ان میں سے کوئی نہ کوئی دوسرے کے سامنے ہتھیار ڈال دیتا تھا۔ وہ پوائنٹ آف نو ریٹرن پر کبھی نہیں گئے تھے۔ اس ایک ایشو پر بھی اس سے شدید نظریاتی اختلاف رکھنے کے باوجود امامہ نے ہر بار روزگار کے سلسلے میں اس کے انتخاب کو بامر مجبوری قبول تو کیا تھا، لیکن اس نے کبھی اس روزگار کے بارے میں زبان بندی نہیں کی تھی، اور اس کی یہ برملا تنقید سالار کو خفا بھی کرتی تھی اور کمزور بھی۔ اس دن بھی امامہ کو فون کرتے ہوئے اسے احساس تھا کہ وہ اس سے کیا سننے جا رہا ہے، لیکن خلاف توقع امامہ نے اس کے نئے عہدے کے حوالے سے کوئی بات نہیں کی تھی۔ وہ اس سے جبریل اور عنایہ کی باتیں کرتی رہی، حمین کے بارے میں بتاتی رہی، یہاں تک کہ سالار کا احساس جرم حد سے گزر گیا۔ وہ جیسے چاہتا تھا کہ وہ اسے ملامت کرے، کوئی تو مبارکباد دینے کی بجائے اس کے ضمیر کو کچوکے لگائے۔ تمہیں پتہ ہے ورلڈ بینک نے مجھے وائس پریزیڈنٹ، امامہ نے اس کی بات مکمل نہیں ہونے دی۔ ہاں، اس نے یک حرفی جواب دیا۔ تو سالار کو اس یک حرفی جواب سے تسلی نہیں ہوئی۔ تو کیا؟ امامہ نے مدھم آواز میں پوچھا۔ تو تم کچھ نہیں کہو گی؟ اس نے جان بوجھ کر یہ نہیں کہا تھا کہ تمہارا کیا خیال ہے، بس ایک اور یک حرفی جواب آیا۔ کیوں؟ وہ بے قرار ہوا۔ تم ہر فیصلہ اپنی مرضی سے کرتے ہو، پھر رائے دینے کا فائدہ؟ سالار ایک لمحے کے لیے خاموش ہوا، پھر اس نے مدھم آواز میں کہا، میں نے ابھی آفر قبول نہیں کی، کر لو گے، میں جانتی ہوں۔ جواب نے اس کے 14 طبق روشن کیے اور ساتھ اسے ہنسایا بھی۔ اس میں ہنسنے والی تو کوئی بات نہیں تھی۔ امامہ کو اس کی یہ ہنسی اچھی لگی تھی۔ پھر بھی اس نے کہا، میں جب بھی تمہاری بات نہیں مانتا نقصان اٹھاتا ہوں۔ سالار نے اس لمحے عجیب اعتراف کیا۔
وہ جیسے اسے بتانا چاہتا تھا کہ اس نے ورلڈ بینک جوائن کرنے کے حوالے سے اس کی بات نہ مان کر غلط فیصلہ کیا تھا، لیکن وہ فی الحال اسے اتنے کھلے لفظوں میں یہ بات نہیں کہہ سکتا تھا۔ اس بار وہ ہنس پڑی۔ بڑی خوشی ہوئی یہ بات سن کر۔ لیکن میں یہ تو نہ سمجھوں نا کہ تم آئندہ ہمیشہ میری بات مانا کرو گے؟ اس نے سالار پر چوٹ کی تھی۔ بالکل، جواب تڑاک سے آیا۔ اس بار دونوں ہنس پڑے۔ پھر سالار نے ایک گہرا سانس لیتے ہوئے اس سے کہا، یہی وہ بات تھی جو کانگو سے آتے ہوئے تم سے کہنا چاہتا تھا۔ امامہ کو یاد آیا، اسے ایک اعتراف کرنا تھا واپس آ کر۔ اوہ، میں نے سوچا پتہ نہیں کیا کہنا چاہتے ہو تم۔ وہ دھیرے سے ہنسی، پھر اس نے کہا، ایسا کیا ہوا ہے کہ تم یہ بات کہہ رہے ہو مجھ سے، یا تب کہنا چاہ رہے تھے؟ وہ یقیناً بے وقوف نہیں تھی۔ سالار کی سمجھ میں نہیں آیا اس بات کا کیا جواب دے بھی یا نہیں۔ جو پچھتاوا پیٹر سباکا سے ملاقات اور اس پروجیکٹ کے بارے میں ان حقائق کو جان کر شروع ہوا تھا، وہ امریکہ میں پہنچ کر احساس جرم میں تبدیل ہو جائے گا، اسے اندازہ نہیں تھا۔ تم اسے شیئر نہیں کرنا چاہتے؟ امامہ نے اس کی خاموشی کو پہیلی کی طرح بوجھا۔ ابھی نہیں، اس نے جواب دیا۔ یہاں کب آؤ گے؟ امامہ نے بات بدل دی تھی۔ ابھی فلائٹس بند ہے کنشاسا کے لیے، ایئرپورٹ عارضی طور پر فنکشنل نہیں ہے۔ میں کوشش کر رہا ہوں کسی نہ کسی طرح وہاں پہنچ جاؤں۔ لیکن تم پریشان تو نہیں ہونا؟ سالار نے اس سے پوچھا۔ اب نہیں ہوں، اور تم بھی پریشان مت ہونا۔ ہم سب محفوظ ہیں اور مجھے اور حمین کو علاج کی تمام سہولیات مل رہی ہیں۔ امامہ نے اس کے لہجے میں نمودار ہوتی ہوئی تشویش کو محسوس کرتے ہوئے کہا۔ وہ خود سرجری اور حمین کی پری میچیور ہونے کی وجہ سے سفر نہیں کر سکتی تھی، کم از کم 1 ماہ تک، ورنہ سالار خود وہاں جانے کی بجائے اسے وہاں سے نکلوانے کی کوشش کرتا۔ سالار نے بہت مطمئن ہو کر کچھ دیر جبریل اور عنایہ سے بات چیت کی، اور اس کے بعد کال ختم کر کے وہ اس لیپ ٹاپ کی طرف متوجہ ہوا اور ان کاغذات کی طرف جو بھی کچھ دیر پہلے ایک سربہمہٹ تھیلے میں ایک شخص اس کے کمرے میں اسے دے گیا تھا۔ سب کچھ بالکل محفوظ حالت میں تھا، کوئی چیز ڈیلیٹ یا غائب یا بدلی نہیں گئی تھی۔ اس کے باوجود سالار کو اپنے ان باکس میں جاتے ہی یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ کوئی اس سے پہلے بھی وہاں تھا، یا شاید اس وقت بھی وہ مانیٹر ہو رہا ہوگا، کیونکہ اس کے ان باکس میں موجود 7 گھنٹے پہلے تک آنے والی ہر ای میل کھولے اور پڑھے جانے کی نشاندہی کر رہی تھی۔ وہ اپنے فون سے اپنے ان باکس کو ایکسیس نہیں کر پا رہا تھا، ورنہ شاید یہ بات اسے پہلے ہی پتہ چل جاتی۔ شاید ورلڈ بینک کے صدر کے ساتھ ملاقات میں اس نے ان چیزوں کی واپسی کا مطالبہ نہ کیا ہوتا تو اس کا ہیکڈ ای میل ایڈریس کبھی دوبارہ اس کے لیے ایسیسیبل نہ ہوتا۔ اسے اب غصہ نہیں آ رہا تھا، نہ ہی بے بسی کی کسی کیفیت کو اس نے اس وقت محسوس کیا تھا۔ جو بلائیں اسے چمٹ چکی تھیں وہ اس کا اپنا انتخاب تھی۔ ان باکس میں موجود ای میلز پر ایک طائرانہ نظر ڈالتے ہوئے ایک ای میل پر ایک لمحے کے لیے جیسا اس کا دل لمحہ بھر کے لیے رکا۔ وہ پیٹر سباکا کی طرف سے میڈیا سینٹر کے باہر سے اسے بھیجا جانے والا آخری پیغام تھا، جو بہت لمبا ہو جانے کی وجہ سے ایباکا نے ٹیکسٹ کرتے کرتے اسے ای میل کر دیا تھا۔ بوجھل دل کے ساتھ اس نے اس ای میل کو کھول لیا۔ تمہیں پتہ ہے میں اس وقت کہاں کھڑا ہوں؟ ٹائم وارنر سینٹر۔ اور کس لیے؟ میں ابھی کچھ دیر پہلے اینڈرسن کوپر کے ساتھ تھا CNN اسٹوڈیو میں، اس کے شو میں شرکت سے پہلے ابتدائی بات چیت کے ایک سیشن کے لیے۔ مجھے پتہ ہے اس وقت تم کہو گے، او مائی گاڈ مین یو ڈیڈ اٹ، یہ تم نے کیا ہے۔ یس آئی ڈیڈ اٹ۔ سالار نے ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کر لی۔ وہ کئی راتوں سے سو نہیں پایا تھا، آنکھوں میں جلن تھی، لیکن جس چیز نے اس وقت اس کی آنکھوں کو دھندلایا تھا وہ مسکراہٹیں تھیں، ایباکا کے جملے کے اختتام پر، جس میں وہ فخریہ انداز میں مسکرایا اور بیٹ اچھال کر آنکھیں گھما رہا تھا۔ اینڈرسن کوپر سے ملنے کے بعد میں نے سب سے پہلا میسج تمہیں کیا ہے، کیونکہ میں یہاں تک کبھی نہ پہنچ پاتا اگر مجھے تمہاری صورت میں ورلڈ بینک کی بے ضمیر دنیا میں ضمیر کی جھلک نہ دکھائی دیتی۔ میں نے کبھی تمہیں یہ نہیں بتایا کہ جب میں پہلی بار تم سے ملا تھا تو میں اس جنگ میں ہتھیار ڈالنے کے لیے تیار بیٹھا تھا۔ نا امیدی اور مایوسی کے علاوہ اس وقت میرے پاس کچھ نہیں تھا۔ میں ایک ہاری ہوئی جنگ لڑ رہا تھا۔ اس وقت مجھے یہ احساس ہو رہا تھا کہ میں بہت کمزور ہوں۔ میں ان دیووں کے سامنے واقعی ایک پگمیز تھا جو میرے ملک کو لوٹنے آئے تھے، اور میں کچھ کر نہیں پا رہا تھا اپنے لوگوں کے لیے۔ اور پھر میں تم سے ملا اور مجھے لگا مجھے ابھی ہتھیار نہیں ڈالنے چاہیے، ابھی امید تھی تمہاری صورت میں، اور میں ٹھیک تھا۔ میں نے امید نہیں چھوڑی، جنگ جاری رکھی
اور میری امید مجھے یہاں تک لے آئی کہ اب چند دنوں میں پوری دنیا کانگو کے بارے میں بات کرے گی، ہم چھوٹے کالے بدصورت معمولی انسانوں کے بارے میں جو دنیا میں صرف مفتو اور غلام بننے نہیں آئے۔ میں نے آج کوپر کو تمہارے بارے میں بھی بتایا، وہ تم سے بھی بات کریں گے۔ مجھے یقین ہے اب کانگو کی تاریخ بدلنے والی ہے، میرے لوگ اب ایک اچھی زندگی جئیں گے، انسانوں جیسی زندگی، جانوروں جیسی نہیں۔ تم جب واشنگٹن پہنچ جاؤ تو مجھے انفارم کرنا، ہم دونوں کو ملنا ہے، کافی دن ہو گئے۔ اسٹار بکس کی کافی پیے، اس بار بل میں پے کروں گا۔ ای میل کا اختتام ایک اور مسکراہٹ سے ہوا تھا، ایک آنکھ مارتی شرارتی مسکراہٹ سے۔ سالار سکندر کسی بت کی طرح ان جملوں کو بار بار پڑھتا رہا، بار بار۔ ہر بار آخری جملے تک پہنچتے پہنچتے اسے لگتا تھا وہ گزشتہ سارے جملے بھول چکا ہے۔ اس نے درجنوں بار اس رات اس ای میل کو پڑھا تھا۔ پیٹر سباکا باتونی تھا، بلا کا بیتونی۔ بات شروع کرتا تو بس شروع ہی ہو جاتا تھا، پتہ نہیں کن کن کتابوں اور مصنفین اور فلاسفرز کے حوالے دیتا تھا۔ سالار سکندر اس کی گفتگو سے محظوظ ہوتا تھا اور کبھی کبھار تنگ بھی۔ آج اسی ای میل میں ایباکا نے کسی کتاب، کسی فلاسفر کا قول نہیں دہرایا تھا، اس نے صرف وہ کہا تھا جو اس کی اپنی سوچ، اپنے احساسات تھے، ہمیشہ کی طرح جذباتیت سے لتھڑے ہوئے۔ اس نے اس امید کی بات کی تھی جو وہ کھو رہا تھا اور جو ایباکا کو وہاں تک لے آئی تھی۔ کبھی کبھار زبان سے الفاظ نہیں، الہامی باتیں نکلتی ہیں۔ اس ای میل میں ایباکا نے بھی ایسی ہی ایک بات کہی تھی جو حرف بحرف ٹھیک تھی۔ کانگو کی تاریخ بدل رہی تھی اور اس تاریخ کو ایباکا نے اپنے خون سے بدلا تھا۔ سالار نے اس ای میل کو بند کر دیا تھا۔ اس میں ایباکا نے کوئی اہم بات شیئر کی ہوتی تو اس کے ان باکس سے وہ ای میل غائب ہو چکی ہوتی، لیکن اس ای میل نے اس کے دل کے بوجھ کو اور بڑھا دیا تھا۔ وہ جس ترازو کے دو پلڑوں میں جھول رہا تھا اس کا عدم توازن اور بڑھ گیا تھا۔ وہ ساری رات مصلے پر بیٹھا گڑ گڑاتا رہا تھا، اللہ تعالیٰ سے آزمائش میں آسانی کی بھیک، سیدھے راستے کی بھیک، جس پر سے وہ ایک بار پھر سے بھٹک گیا تھا، اور ان لوگوں میں شامل نہ کرنے کی بھیک جن پر اللہ کا عذاب آتا تھا۔ کہیں نہ کہیں اسے خوف بھی تھا کہ وہ اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہا تھا، اور اگر اولاد اور بیوی اور مال کی آزمائش جان لیوا تھی تو جان لیوا یہ احساس بھی تھا۔ فجر کے وقت اسے ڈاکٹر سبتے علی کا خیال آیا تھا، اور خیال نہیں آیا تھا، وہ جیسے دیوانہ وار ان کی طرف لپکا تھا۔ وہ ایمرجنسی میں ٹکٹ حاصل کر کے اگلی رات ہی پاکستان دوڑا چلا آیا تھا۔ ڈاکٹر سبتے علی اسے ہمیشہ کی طرح ملے تھے، گرم جوشی سے لیکن حیرانی سے۔ وہ کئی سالوں کے بعد اس طرح اچانک ان کے پاس بھاگتا آیا تھا۔ انہوں نے اس سے باری باری سب کی خیریت دریافت کی۔ امامہ ٹھیک ہے؟ جی۔ وہ ہمیشہ کی طرح اس دن بھی ان کی اسٹڈی میں اکیلا ان کے پاس بیٹھا تھا، سر جھکائے۔ جبریل کیسا ہے؟ انہوں نے اگلا سوال کیا۔ وہ بھی ٹھیک ہے۔ عنایہ؟ وہ بھی۔ اور حمیم؟ وہ بھی۔ وہ سر جھکائے ایک ایک کے بارے میں بتاتا گیا۔ ڈاکٹر سبتے علی الحمدللہ کہتے رہے۔ پھر ایک لمبی خاموشی کے بعد انہوں نے اس سے مدھم آواز میں پوچھا، اور تم؟ نہیں، میں ٹھیک نہیں ہوں۔ اس بار سالار سکندر نے سر اٹھایا تھا اور پھر بچوں کی طرح بلک بلک کر رونے لگا۔ وہ دم بخود اسے دیکھتے رہے۔ وہ پہلی بار ایسے ٹوٹ کر رویا تھا۔ مجھ سے ایک گناہ ہو گیا ہے ڈاکٹر صاحب، اس نے روتے ہوئے اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں سے رگڑتے ہوئے کہا۔ ڈاکٹر صاحب نے کچھ نہیں کہا، وہ صرف اسے دیکھتے رہے تھے۔ چند لمحوں بعد انہوں نے کہا، مجھے مت بتانا۔ سالار نے حیران ہو کر ان کا چہرہ دیکھا۔ آپ کو بتانے کے لیے ہی آیا ہوں یہاں۔ میں تمہارا گناہ جان کر کیا کروں گا؟ اب روک نہیں سکتا تمہیں، پچھتاوا دیکھ چکا ہوں۔ بہتر ہے اپنے اور اللہ کے درمیان ہی رکھو اسے، جو پردہ ہے اسے پڑا رہنے دو۔ اللہ غفور الرحیم ہے، معاف کرنے کی قدرت رکھتا ہے اور معاف کرتا ہے اپنے بندوں کو۔ انہوں نے ہمیشہ کی طرح تحمل سے اسے سمجھایا تھا۔ میں بتاؤں گا نہیں تو میری گمراہی ختم نہیں ہوگی۔ آپ کو اندازہ نہیں ہے میں کتنی تاریکی میں کھڑا ہوں۔ اندھیرا ہے کہ بڑھتا ہی جا رہا ہے اور مجھے اس تاریکی سے خوف آنے لگا ہے۔ ڈاکٹر سبتے علی نے اسے اس بیچارگی میں کبھی نہیں دیکھا تھا۔ ان کے پاس وہ جب کبھی آتا تھا کسی مشکل میں ہی ہوتا تھا۔ انہوں نے ایسی حالت میں اسے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ میں نے سود والا رزق چن کر اللہ کی حد توڑی ہے اور مجھ پر ایک کے بعد ایک پریشانی آ رہی ہے۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں کیا کروں۔ وہ ایک بار پھر رونے لگا۔ وہ اعتراف جو ضمیر کرتا رہتا تھا وہ آج پہلی بار کسی دوسرے انسان کے سامنے اپنی زبان سے کر رہا تھا۔ توبہ کر لو اور وہ رزق چھوڑ دو، انہوں نے بلا توقف بڑی سہولت سے کہا۔ توبہ آسان ہے مگر دلدل سے نکلنا آسان نہیں ہے میرے لیے، انہوں نے سالار کی بات کے جواب میں کہا۔ آسان تو کچھ بھی نہیں ہوتا دنیا میں، لیکن ممکن بنا لیا جاتا ہے۔
میں 37 سال کا ہوں. اپنی عمر کے 10 سال میں نے دنیا کے بہترین مالیاتی اداروں میں کام کیا ہے. سارا رزق سود سے کمایا ہے، وہ بھی جو میں نے اپنی ذات پر خرچ کیا، وہ بھی جو میں نے دوسروں پر خرچ کیا. جس رزق سے میں اپنی اولاد اور بیوی کی کفالت کر رہا ہوں وہ بھی سود ہے. لیکن میری سمجھ میں نہیں آ رہا میں کیا کروں. ڈاکٹر سبتے علی نے اس کی بات کاٹ دی. اتنے سالوں بعد آپ کو اب یہ احساس کیوں ہوا کہ آپ کا رزق حلال نہیں حرام ہے؟ ان کا لہجہ اسے پہلی بار عجیب محسوس ہوا تھا. کیونکہ مجھے سکون نہیں ہے، زندگی میں کچھ نہ کچھ غلط ہوتا جا رہا ہے. مجھے لگتا ہے شاید میرا رزق میری آزمائشوں کی وجہ سے ہے. وہ بے بس انداز میں کہہ رہا تھا. آپ کو یاد ہے جب آپ میرے پاس امامہ کی بیماری کے دنوں میں آئے تھے اور کہتے تھے کہ آپ کے گھر میں بے سکونی کیوں ہے، امامہ آپ سے محبت کیوں نہیں کرتی، آپ نے اس کے لیے دنیا کی ہر نعمت کا انبار لگا دیا ہے، اس پر احسانوں کی حد کر دی ہے، پھر بھی وہ آپ سے التفات کیوں نہیں رکھتی، بے رخی کیوں برتتی ہے، ناشکری کیوں ہے، احسان کو کیوں نہیں مانتی؟ وہ ڈاکٹر سبتے علی کا چہرہ دیکھنے لگا. میں نے آپ سے کہا تھا یہ سب اس کی وجہ سے نہیں ہو رہا، آپ کی وجہ سے ہو رہا ہے. اس بے سکونی کی جڑ آپ کے رزق میں ہے، وہ رزق وہاں سے آتا رہے گا، آپ کی زندگی ایسی ہی رہے گی. تب آپ یہ کہہ کر چلے گئے تھے کہ میں اب تو بینک میں کام نہیں کرتا، اب تو کسی اور ادارے میں کسی اور حیثیت سے کام کرتا ہوں. اور آپ نے یہ بھی کہا کہ میں ہمیشہ کی طرح امامہ کی حمایت کر رہا ہوں اور اس کی کسی غلطی کو تسلیم نہیں کروں گا، ہر بات کا قصوروار آپ ہی کو قرار دوں گا. وہ اسی طرح دھیمے انداز میں کہہ رہے تھے. آپ نے تب بھی سوال کیا تھا اور جواب کو تسلیم نہیں کیا تھا. میں نے آپ سے بحث نہیں کی تھی کیونکہ آپ بہت پریشانی میں تھے اس وقت. میں آپ کو مزید پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا. لیکن جو جواب میں نے تب آپ کو دیا تھا آج بھی وہی دے رہا ہوں. اور مجھے خوشی ہے آج آپ سوال کرنے میرے پاس نہیں آئے، حل ڈھونڈنے آئے ہیں. وہ مسکرائے اور چند لمحوں کے لیے خاموش ہوئے. پھر انہوں نے دوبارہ بات شروع کی. آپ جس کاروبار سے منسلک رہے وہ کروڑوں لوگوں کے گھروں اور زندگیوں میں بے سکونی اور تباہی لاتا ہے. پھر یہ کیسے ہوتا کہ وہ بے سکونی اور بے برکتی آپ کے دروازے پر دستک دینے نہ آتی؟ اللہ اپنی حدوں کو توڑنے والوں کو پسند نہیں کرتا، وہ مسلمان ہوں یا کافر. سالار نے نہ چاہتے ہوئے بھی انہیں ٹوک دیا. مجھے اب امامہ سے کوئی شکایت نہیں ہے، وہ میری زندگی میں پریشانی اور بے سکونی کا باعث نہیں رہی. مجھے گھر کی طرف سے سکون ہے. اس بار ڈاکٹر صاحب نے اس کی بات کاٹ دی. کیونکہ امامہ کے لیے آپ کے التفات کا وہ عالم نہیں رہا جو اس وقت تھا جب امامہ آپ کی زندگی میں شامل ہوئی تھی. تب اللہ نے آپ کو اس کی بے التفاتی اور بے رخی کے ذریعے بے سکونی دی، کیونکہ اس سے زیادہ تکلیف آپ کو کوئی اور چیز نہیں پہنچا سکتی تھی. آج اللہ آپ کو اس چیز سے سب سے زیادہ تکلیف پہنچا رہا ہے جو آج آپ کے لیے سب سے اہم ہے. وہ گونگ رہ گیا تھا. بات درست تھی. ڈاکٹر صاحب ہمیشہ کی طرح اس کے عیبوں پر پردہ ڈالنے کی کوشش میں اس کے دل میں چھپے چور کو عیاں کرتے جا رہے تھے. آپ نے وقتی طور پر بینک کی نوکری چھوڑ دی، بلا واسطہ سود کے کاروبار سے منسلک ہونے کی بجائے کچھ عرصے کے بعد بل واسطہ سود کے کاروبار سے منسلک ہو گئے. سالار سکندر، مجھ سے زیادہ اچھی طرح آپ کو پتا ہے کہ حل کیا ہے، مگر مشکل یہ ہے کہ اس حل کی طرف جانے پر آپ کا دل آمادہ نہیں ہے اور کبھی ہوگا بھی نہیں. آپ ٹھیک کہتے ہیں، آپ نے جو کچھ بھی کہا ہے وہ ٹھیک ہے، لیکن میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ میں کیا کروں. اس نے ڈاکٹر صاحب کی ہر بات کو تسلیم کیا تھا. میں نے پچھلے سال امریکہ میں ایک گھر مورٹگیج کیا ہے. اس سال امامہ کی سالگرہ پر میں اس کو وہ گھر دینا چاہتا تھا. 5 بیڈ روم کا گھر ہے، پرائیویٹ بیچ کے ساتھ، ساحل سمندر پر، بہت مہنگا. مجھے اگلے کئی سال اس کا مورٹگیج ادا کرتے رہنا ہے. اب میرے 3 بچے ہیں، یہ اسکول جا رہا ہے اور چند سالوں میں اسکول جانے لگیں گے. مجھے ان کو بہترین سکولز میں پڑھانا ہے، بہترین تعلیم دلوانی ہے، بہترین یونیورسٹیز میں بھیجنا ہے، بالکل اسی طرح جیسے میرے باپ نے کیا. اور اس سب کے لیے مجھے پیسہ چاہیے. مجھے ایک پرآسائش زندگی کی عادت رہی ہے، میں ان آسائشات کے بغیر نہیں رہ سکتا. اور یہ ساری آسائشات اور لائف اسٹائل پیسہ مانگتا ہے. اور میں اگر حلال اور حرام کی سود کی بنیاد پر تفریق اور تمیز کرنے بیٹھوں گا تو پھر میں ان میں سے کچھ بھی نہیں کر سکوں گا. جہاں مجھے ترقی اور کامیابی نظر آتی ہے وہاں سود بھی ہے، اور جہاں سود نہیں ہے وہاں ترقی کی وہ رفتار نہیں ہے جس پر میں سفر کرتا رہا ہوں. اب آپ مجھے بتائیں میں کیا کروں. میں کسی چھوٹی موٹی کمپنی میں کسی چھوٹے موٹے عہدے پر کام کر کے تھوڑا بہت پیسہ بنا کر جی سکتا ہوں، لیکن اس میں خوش نہیں رہ سکتا. وہ آرگنائزیشنز جن میں مجھے سپارک اور سکوپ دکھتا ہے، جو مجھے اپنی طرف کھینچتا ہے، وہاں کسی نہ کسی شکل میں سود کی آمیزش ہے.
حرام اور حلال کا فرق نہیں ہے، میں کیا کروں؟ یا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر کسی یونیورسٹی میں فنانس اور اکنامکس پڑھا کر زندگی گزار لوں، یا کسی کمپنی کا فائنینشیل آفیسر بن کر زندگی گزار دوں؟ وہ جیسے پھٹ پڑا تھا۔ وہ ساری کنفیوژن جو ذہن میں تھی اب زبان پر آ رہی تھی، اور زبان پر آ کر جیسے اس کے اعصاب کو سکون دینے لگی تھی۔ آپ میرے رزق کو میرے ہر مسئلے کی وجہ قرار دے رہے ہیں، ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ میں بھی اس رزق سے نجات حاصل کرنا چاہتا ہوں، مجھے بھی سود سے نفرت ہے، لیکن کوئی متبادل راستہ بھی نہیں ہے میرے پاس۔ وہ اب پھر سے رنجیدہ ہو رہا تھا۔ میں متبادل راستہ بھی بنانا چاہتا ہوں، لیکن اس میں بھی وقت لگے گا۔ تب تک میں کیا کروں؟ میں آج ورلڈ بینک کو چھوڑتا ہوں تو چند مہینوں میں قصہ پارینہ بن جاؤں گا۔ کانگو میں جو ہو رہا ہے ہوتا رہے گا۔ یہ پروجیکٹ آج بند ہوا ہے، کل پھر چل پڑے گا۔ ڈاکٹر صاحب نے بڑے تحمل سے اس کی بات کاٹتے ہوئے اس سے کہا، سالار اب پہلے یہ فیصلہ کریں کہ وہ کیا چیز ہے جو آپ کے لیے زیادہ پریشان کن ہے، آپ کی اپنی زندگی یا دوسروں کی زندگی؟ ہم دوسروں کی زندگی کو صرف اپنی زندگی پر ترجیح تو نہیں دے سکتے۔ دو ہی چوائسز ہوں تو ہم صرف اپنی ہی زندگی کو ترجیح دیں گے۔ ڈاکٹر سبتے علی نے جیسے اسے آئینہ دکھایا تھا۔ میرا ذہن اور زندگی اس وقت کسی دو راہے پر نہیں، چوراہے پر آ کر کھڑی ہو گئی ہے۔ دو راستے ہوں تو انسان پھر بھی فیصلہ کر لیتا ہے، 100 راستوں کا کیا کرے؟ وہ عجیب بے بسی سے ہنسا تھا۔ آپ مسیحا نہیں ہیں، نہ ہی اللہ نے آپ کو مسیحا بننے کے لیے پیدا کیا ہے۔ آپ کو اللہ نے ایک اچھا انسان اور مسلمان بننے کے لیے پیدا کیا ہے۔ پہلے وہ فرائض پورے کریں جو اللہ کی طرف سے اور ان لوگوں کی طرف سے آپ پر عائد ہوتے ہیں جو آپ کی ذمہ داری ہیں۔ پھر ان لوگوں کی ذمہ داری کندھوں پر اٹھانے کی کوشش کریں جن کے بارے میں آپ سے کبھی ڈائریکٹ سوال نہیں کیا جائے گا۔ وہ اس کے دماغ کی گرہوں کو کھولنے لگے تھے۔ زندگی میں ہم اچھے اور برے فیصلے کرتے ہیں اور ہم ان کی قیمت چکاتے ہیں۔ آپ اپنے بچوں کے سنہری مستقبل، آسائشوں اور ایک مورٹگیج گھر کی ملکیت حاصل کرنے کے لیے سود کھاتے رہنا چاہتے ہیں تو قیمت بھی آپ ہی چکائیں گے۔ آپ کسی متبادل راستے کی تلاش میں مہلت چاہتے ہیں تو بھی اختیار اور انتخاب آپ ہی کے ہاتھ میں رہے گا۔ لیکن کبھی کبھار ہم بہتر راستے اور مناسب وقت کی تلاش میں اپنی زندگی کی مہلت استعمال کر بیٹھتے ہیں۔ وہ ان کی باتیں ویسے ہی دم بخود سن رہا تھا جیسے ہمیشہ سنتا آیا تھا۔ پہلے آپ اپنے گھر کے اندر نا اتفاقی اور بے سکونی سے آزمائے گئے، اب آپ اپنے کیریئر میں مشکلات سے آزمائے جا رہے ہیں۔ میری دعا صرف یہ ہے کہ اگلی آزمائش اس سے بڑی نہ ہو۔ جو گرہیں کھل رہی تھی ڈاکٹر سبتے نے انہیں جیسے کاٹنا شروع کر دیا تھا۔ سالار اندر سے ہل رہا تھا۔ آپ نے مجھ سے یہ سب تب کیوں نہیں کہا جب میں آپ کے پاس آنا شروع ہوا تھا اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں بینک میں کام کرتا ہوں؟ آپ کو پتا تھا کہ سود کے کاروبار سے منسلک ہوں، پھر تب آپ نے مجھ سے کیوں یہ ساری باتیں نہیں کی؟ اس طرح خبردار نہیں کیا، کبھی بھی ٹوکا نہیں؟ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ان سے جیسے شکایت کرنے لگا۔ میں وہ مبلغ نہیں ہوں سالار جو ہر شخص کو آتے ہی کٹہرے میں کھڑا کر دیتا ہے۔ یہ اللہ کی دنیا ہے، اور اگر اللہ کی دنیا میں اللہ انسان کو اس کی بے عملی کے باوجود خود کھوجنے، خود سیکھنے کا موقع دیتا رہتا ہے تو میں کیسے آپ کو سرزنش کرنا شروع کر دیتا؟ اب جس رب کے ماننے والے ہیں اس کی کتاب کو زبانی یاد کرنے اور دہراتے چلے آنے کے باوجود اس میں دیے گئے احکامات سے روگردانی کر رہے ہیں۔ آپ جس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیروکار ہیں اس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور احکامات پر عمل کرنے کو تیار نہیں۔ اب جس عورت کے عشق میں گرفتار ہیں اس کے اصرار پر بھی اس رزق کو چھوڑ نہیں پا رہے تو ڈاکٹر سبتے علی آپ کو کیسے بدل دیتا، کیسے روک دیتا؟ وہ پانی پانی ہوا تھا اور ہوتا ہی گیا تھا۔ میں آپ کو منع کرتا، ڈراتا، آپ میرے پاس آنا ہی چھوڑ دیتے۔ میں نے سوچا آتے رہیں گے، بدل جائیں گے۔ آپ کو یاد ہے جب میں نے آپ سے پہلی ملاقات میں اپنی کچھ کتابیں آپ کو دی تھیں کہ ان کا مطالعہ کیجیے گا؟ وہ اپنے علم کی دھاک بٹھانے کے لیے نہیں تھا، آپ کو یہی جتانا چاہ رہا تھا کہ آپ جس اقتصادی اور مالیاتی سسٹم کے ساتھ منسلک تھے وہ غیر اسلامی تھا، جائز اور حلال نہیں تھا، سود پر کھڑا کیا گیا تھا۔ اور میں نہیں مانتا ان کتابوں کے مطالعے کے دوران یہ خیال آپ کے ذہن میں نہ آیا ہو کہ آپ کا رزق سود سے آلودہ ہو رہا ہے۔ میں نہیں مانتا میرے پاس اتنی باقاعدگی سے لیکچرز کے لیے آتے رہنے کے باوجود آپ نے کبھی ان لیکچرز میں سود یا ربا کے حوالے سے کوئی ممانعت، کوئی درس نہ سنا ہو، اور آپ کو یہ خیال نہ آیا ہو کہ جس کی ممانعت اور مذمت کی جا رہی ہے
وہ وہی رزق ہے جو آپ بھی کما رہے ہیں۔ وہ ان کی باتوں کے جواب میں بولنے کے قابل ہی نہیں رہا تھا۔ وہ ٹھیک کہہ رہے تھے۔ اس نے کئی بار ڈاکٹر سبط علی کو سود کے حوالے سے بات کرتے سنا تھا۔ وہ فوٹوگرافک میموری رکھتا تھا، آج بھی ہر وہ سوال دہرا سکتا تھا ان کے جواب کے ساتھ جو کسی نے ڈاکٹر سبط علی سے اس حوالے سے پوچھا تھا۔ اسے یاد تھا جب اس نے پہلی بار ڈاکٹر سبط علی کو سود کے حوالے سے بات کرتے ہوئے سنا تھا تو وہ بہت خفیف ہوا تھا۔ صرف وہی نہیں، وہاں پر موجود وہ سارے افراد جو بینکس یا انویسٹمنٹ کمپنیز سے منسلک تھے۔ کسی نے ڈاکٹر صاحب سے یہ سوال کیا تھا کہ آخر ربا یا سود میں ایسی خرابی کیا ہے؟ قرآن پاک اس کو حرام اور کاروبار کے منافع کو حلال کرتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے تب یہ جواب دیا تھا، سود اسلام کی بنیاد کے خلاف ہے۔ ہمارا دین جن کچھ بنیادوں پر کھڑا ہے ان میں سے ایک انسانی ہمدردی اور مدد کا اصول ہے۔ اگر مسلمان ایک دوسرے کے بھائی اور مددگار ہیں تو یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ ضرورت کے لیے اپنے مسلمان بھائی کو دی جانے والی رقم کو منافع کے ساتھ مشروط کر دے؟ ہمارا دین اللہ تعالیٰ کی برتری کے علاوہ دنیا میں کسی اور سے ویسی عقیدت اور پرستش کے خلاف ہے۔ روپیہ صرف دنیاوی زندگی کو چلانے کا ذریعہ ہے۔ اس روپے کو ہم اگر اپنا مقصد حیات بنا کر سرمایہ داری کے اصول اپنا لیں گے تو ہم اس انسان کو اشرف المخلوقات کے درجے سے ہٹا کر دولت کو اس مرتبے پر فائز کر دیں گے۔ اگر قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ سود کا کاروبار کرنے والا اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنگ کر رہا ہے، تو دولت کا بت بنا کر انسانوں کی ضرورتوں اور مجبوریوں کو استعمال کرتے ہوئے ان کا استحصال کرنا دنیا میں اللہ کے اس نظام کو چیلنج کرنے کے برابر ہی ہے جس میں اللہ انسان کو ایک دوسرے کی فی سبیل اللہ مدد کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اگر اللہ کو ایک ماننے والا اور نبی کریم کو آخری پیغمبر ماننے والا بھی صرف خدا خوفی اور خدا ترسی کے لیے ایک دوسرے مسلمان کو منافع دیے بغیر کچھ دینے پر تیار نہیں تو مسلمان اور کافر میں فرق کیا ہے؟ کافر دولت کے حصول اور اس کی بڑھوتری کے لیے بہت سارے خدا پوجتا ہے۔ مسلمان تو اللہ کی عبادت صرف اللہ کی خوشنودی اور اخروی زندگی کے لیے کرتا ہے۔ وہ تو رزق میں کشادگی اور نعمتوں کے عطا کیے جانے کو اللہ کی عبادت کے ساتھ مشروط نہیں کرتا۔